الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستو بھائیو، ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے مختلف مشاغل، مختلف مصروفیات ہوتی ہیں اور مختلف مشاغل کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے شوق رکھتے ہیں. کسی آدمی کو تو کھیل کود کا شوق ہے، کسی کو موبائل چلانے کا شوق ہے، کسی کو مختلف کھانے کھانے کے اعتبار سے شوق ہے. عربی میں ایک محاورہ ہے الناس فیما یعشقون مذاہب، لوگ جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں ان میں ان کے مختلف مذہب ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک اپنی سوچ کے مطابق کسی چیز کو پسند کرتا ہے. کوئی تو کھانے پینے کے اعتبار سے، کوئی لباس کے اعتبار سے، کوئی دوسری چیزوں کے اعتبار سے مختلف چیزوں کو پسند کرتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کس چیز کو پسند کرتے تھے. مسلمان کا مزاج یہ نہیں کہ وہ اپنی شوق پر چلنے والا ہو، اپنی سوچ پر چلنے والا ہو، اپنے مزاج پر چلنے والا ہو، بلکہ مسلمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنے والا ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری ہے ویسے زندگی گزارنے والا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند کرنے والے تھے اس چیز کو ایمان والا پسند کرتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے، ایک سلائی کرنے والے درزی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے. فرماتے ہیں میں بھی ساتھ تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے. 10 سال تک. فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے دعوت کی تھی تو اس نے آپ کے کھانے کے لیے کدو کا سالن بنایا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن کے کناروں میں سے بھی کدو کو ڈھونڈ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے. یعنی شوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق کا اظہار فرما رہے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسند کی وجہ سے مجھے بھی کدو کا جو سالن تھا، کدو جو تھا وہ مرغوب ہو گیا، پسندیدہ ہو گیا. یہ ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا شوق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا شوق رکھتے ہیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں. وہاں یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں جیسے ہمارے ہاں سوچا جاتا ہے کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے. ہم ہر چیز کی وجہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. جہاں ہماری وجہ کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بھئی ہاں اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے، ہم وہ عمل کر لیتے ہیں. جہاں کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. صحابہ کا یہ مزاج نہیں تھا.
بس انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے، بس انہوں نے وہ کرنا ہے، چاہے اس کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی حقیقت سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سو ہم نے کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 3 دن تراویح پڑھی جماعت کے ساتھ، اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے ہوں، لیکن 3 دن جماعت کے ساتھ کرائی۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منشا نبوت کو سمجھنے والے، جب انہوں نے دیکھا اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے 3 دن، تو انہوں نے ہمیشہ اس کا معمول رکھا، ہمیشہ معمول رکھا۔ کسی صحابی سے، کسی تابعی سے تراویح چھوڑنا ثابت نہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن جماعت سے پڑھائی ہے، لیکن کسی صحابی کا جماعت سے چھوڑنا ثابت نہیں۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک امام کے پیچھے جمع فرمایا ہے، اس سے پہلے بھی مختلف ٹکڑوں میں جماعتیں ہوتی تھیں تراویح کی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک امام کے پیچھے سب کو جمع فرما دیا۔ تو اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساتھی ہیں، صحابہ ہیں، انہوں نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کیا ہے لہذا ہم چھوڑ دیں، نہیں۔ یہ جو سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، یہ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس عمل کو چھوڑ بھی دیا، لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اس پر کاربند رہنے والے تھے، اتنا کاربند رہنے والے تھے۔ حضرات صحابہ کرام تو بہت عظیم شخصیات، ان کے بعد کے آنے والے لوگوں کا بھی کیا مزاج تھا۔ ایک اللہ والے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو وصیت فرما رہے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی زندگی میں عصر سے پہلے کی 4 سنت نہ چھوڑی ہوں، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے عصر سے پہلے کی 4 سنت، جس کو ہم غیر موقدہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں، شاید سالہ ہر سال گزر جاتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بڑا اجر ہے اس کا۔ تو وہ کیا فرما رہے کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے کہ جس نے عصر سے پہلے کی 4 سنت کبھی نہ چھوڑی ہیں۔ تو اور بھی 1-2 انہوں نے باتیں فرمائی تھیں کہ یہ ہونی چاہیے اس کے اندر۔ تو بہت سارا مجمع اکٹھا ہوا وہاں ان کے جنازے میں شرکت کے لیے، وہاں یہ اعلان کیا گیا کہ ان کی نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے عصر سے پہلے کی 4 سنت نہ چھوڑی ہوں۔ تو اب سارا مجمع میں سناٹا چھا گیا، کون آگے بڑھے، کون آگے بڑھے۔ تو آخر مجبور ہو کر بادشاہ وقت، جو اس زمانے کا بادشاہ تھا، وہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، میرے راز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر گئے۔ بادشاہ وقت کی بھی عصر سے پہلے کی 4 سنت نہیں چھوٹتی تھی، یہ مزاج تھا۔ اور آج اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سنت موقدہ کے بارے میں بھی بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، اگر سنت نہ پڑھیں تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ میڈیا پر بیٹھ کر یہ لوگوں کو دین سے دور کرنے کی کوششوں میں سے ایک یہ بھی کرتے ہیں کہ بس فرض پڑھ لو تو کافی ہے، سنتیں پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ کیا ہم سنت اس لیے پڑھیں ہیں کہ بھی ضروری ہیں یا غیر ضروری ہیں، یا اس لیے پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ہمارے نبی نے پڑھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا، اس کو دیکھیں۔ تو حضرات صلی اللہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا مستقل یہ مزاج تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو دیکھا کرتے تھے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند ہے تو خوشبو کا استعمال کتنا اہتمام سے کرنے والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کتنی پسند ہے، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا، اپنی اولاد کے بارے میں کوئی آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ تو میری اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہوتا ہے تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی اسے اتنی محبت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں
کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نماز کا اہتمام فرمانے والے، کتنا اہتمام فرمانے والے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوتے تھے، پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتے تھے، میں پیچھے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر رویا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رویا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کرتی، یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری کی ایک حالت نماز کے اندر مشغول ہونا، نماز کا اہتمام کرنا بھی ہے۔ حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرماتے ہیں جب غزوہ بدر تھا تو 313 مسلمان، ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر، وہ سارے ساز و سامان سے لیس، مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں ہیں اور کچھ باقی ساز و سامان ہے، تو تھکے ہوئے تو فرماتے ہیں کہ ہم تو رات کے مختلف حصوں میں آرام بھی کرتے رہے، بیدار بھی ہوتے رہے، عبادت بھی کرتے رہے، آرام بھی کرتے رہے، لیکن ہم نے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ساری رات نماز میں ہی مشغول پایا، ساری رات نماز میں مشغول پایا۔ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نماز میں مشغول ہے، اتنا مصروف، اتنی پریشانی کی حالت، اتنی تھکاوٹ، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جن چیزوں کی چسپ پڑ جاتی ہے، جس کی لت لگ جاتی ہے، شوق لگ جاتا ہے، اس کے پیچھے بڑی سے بڑی قربانی کر دیتے ہیں۔ کسی آدمی کو گیم کھیلنے کا شوق ہو جاتا ہے، والدین اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں سو جاؤ، آرام کر لو، رات بھر وہ گیم کھیلنے میں گزار دیتا ہے، اسے گیم اتنی پسند ہوتی ہے کہ رات بھر گزار دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری رات عبادت میں گزار رہے ہیں، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند۔ اور دوستو بھائیو، ہماری پسند تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق ہو جائے۔ اور حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند پر اتنا چلنے والے تھے، جیسے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نماز ایسی حالت میں کھڑے ہوئے پڑھتے تھے، ایسی حالت میں پڑھتے تھے کہ جیسے کہ کوئی لکڑی زمین میں گاڑ دی گئی ہو، ایسی یکسوئی کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، حتیٰ کہ ان کے اوپر پرندے آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنا لمبا ہے، رکوع کتنا لمبا ہے، سجدہ کتنا لمبا ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام لمبا فرماتے، رکوع بھی لمبا فرماتے، سجدہ بھی لمبا فرماتے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ان کے درمیان یعنی اس بات کا مسائل میں اس بات کا اختلاف ہے افضلیت میں کہ لمبا قیام افضل ہے یا لمبا سجدہ افضل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ لمبا سجدہ، سجدے میں طوالت یہ افضل ہے، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لمبا قیام افضل ہے۔ یہ اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ کسی صحابی نے دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا ہے، لمبا بہت دیر تک کھڑے رہے ہیں، تو انہوں نے آگے اس بات کو نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام فرمانے والے تھے۔ کوئی صحابی بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک سجدہ کیا کرتے تھے، تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اس پر کاربند ہوئے کہ لمبا سجدہ افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نماز ہی ایسی تھی۔ دوستو بھائیو، اس کے بالمقابل ہم اپنی خواہشات کو دیکھیں کہ ہماری خواہشات کیا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات کے مطابق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کا اتنا اہتمام فرمانے والے، حتیٰ کہ نماز تو یعنی جماعت کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا کتنا اہتمام ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا کتنا اہتمام ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مرض الوفات ہے، جب قریب ہے، اس وقت میں بار بار یعنی پریشانی کی کیفیت، بیماری کی کیفیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگواتے تھے، اس میں ہاتھ ڈالتے، اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے، پھر ہاتھ ڈالتے، پھر ہاتھ پھیرتے، اتنا شدید بخار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جب تھوڑا سا افاقہ ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز خود پڑھایا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھجوا دیا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر صحابہ کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی وجہ سے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانا شروع کر رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کے سہارے سے جا کر وہاں پہنچے ہیں اور جا کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے۔ یعنی نماز کا اتنا شوق ہے، اتنی خوشی ہے نماز پڑھنے کے اندر، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کے اندر اتنی خوشی ہے کہ اس حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو اس لیے ہم بھی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں، اس کا اہتمام کرنے والے ہوں۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ مختلف گناہوں پر مختلف سزائیں دی گئی، مختلف جرموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف سزائیں دی گئی، لیکن آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کہیں بھی آپ کو یہ بات نہیں ملتی ہے کہ بے نمازی کو کیا سزا دی گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بے نمازی تھے ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بے نمازی تھے ہی نہیں، حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو کسی منافق کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایمان والے تو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہی تھے، حتیٰ کہ فرمایا کہ منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ وہ اندر سے کافر تھے منافق، ظاہر طور پر مسلمان اسلام کا اظہار کرتے تھے لیکن اندر سے کفر دل میں رکھتے تھے۔ فرمایا کہ ان کی بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ فرمایا کہ جو آدمی 2 آدمیوں کے سہارے سے گھسٹتا ہوا جا سکتا تھا وہ بھی جا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو کتنا نوازتے ہیں نماز پر۔ ایک قبیلہ تھا، وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ ہمارے گھر مسجد نبوی سے کچھ دور ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قبیلے والے جو ہے یہاں مسجد نبوی کے قریب ہی گھر لے لیں، یہاں پر ہم اپنے گھر بنا لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہیں پر رہو، تمہیں ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی ملتی ہے، ایک خطا معاف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جماعت کے شوق اتنا کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے ہوں، مسجد کے قریب ہوں، ہمیں پہنچنے میں آسانی ہوگی، وہاں سے بھی وہ آ رہے ہیں، اپنے گھر دور ہونے کے باوجود بھی آ رہے ہیں، قریب آنے کی اجازت چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجر ان کو زیادہ مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہیں پر رہو۔ اور ہمارے گھر تو مساجد کے کتنے قریب ہیں، یعنی ہم اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے گرمی سردی جو بھی موسم ہو اپنے گھر سے نکل کر بازار جانا، سامان لے کر آنا، یہ ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے صرف 2 منٹ کی گرمی برداشت کرنے کے لیے کہ گھر سے چل کر ہم مسجد میں پہنچیں گے 2 منٹ لگتے ہیں، اس تھوڑی سی گرمی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو آخرت کی گرمی سے بچانے والی ہے۔ اس میں دوستو بھائیو، جیسے ہم نے رمضان مبارک میں اس کا اہتمام کیا ہے، الحمدللہ مساجد آباد رہیں، نمازیوں سے آباد رہیں۔ اب رمضان مبارک ختم ہو رہا ہے، ایک تو عبادات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہو، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے اتنی آپ نے توفیق عطا فرمائی، یا اللہ یہ بھی آپ کا شکر ہے، نماز کی توفیق عطا فرمائی، تہجد کی توفیق عطا فرمائی، بعض ساتھی اعتکاف میں بیٹھے بڑے مبارک، ان کے لیے خوش قسمتی، تراویح کی توفیق ہوئی۔ اب یہ ساری عبادات کا اہتمام ہوتا رہا، اب یہ نہ ہو کہ رمضان گزر جائے اور اس کے بعد پھر وہی پہلی معصیت والی حالت، گناہوں والی حالت دوبارہ پیدا ہو جائے، ایسا نہ ہو۔
اور सच बताऊं एक बात कि बात ये है कि आदमी को इबादत से दूरी क्यों हो जाती है, इबादत में लज्जत क्यों नहीं आती है। जब आदमी गुनाहों में मशहूर होता है, गुनाहों की वजह से दिल स्याह हो जाता है, फिर आदमी को इबादत में लज्जत नहीं आती, फिर नमाज पढ़ने में लज्जत नहीं आती, फिर मोबाइल देखने में, दुनिया की चीजें देखने में तो लज्जत आती है, लेकिन इबादत में लज्जत महसूस नहीं होती। हालांकि अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा सच्चा कौन हो सकता है। अला बिदिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, गौर से सुनो, अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान मिलता है। और जिक्र में सबसे अफजल ये नमाज के अंदर मशहूर होना। नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी लज्जत रखी है, कोई आदमी गुनाहों को छोड़े, गुनाहों से तौबा कर ले सच्ची पक्की, फिर देखे तो सही कि इबादत में लज्जत महसूस होती है कि नहीं होती। तो अगर इबादत में लज्जत महसूस नहीं होती है, नमाजों में लज्जत महसूस नहीं होती है कि वो हमें घर से उठाकर मस्जिद में लेके आ जाए, जमात के साथ नमाज अदा करने के लिए लेके आ जाए, अगर ये बात दिल में पैदा नहीं हो रही है तो फिर सोचे कि मेरे दिल में गुनाहों की स्याही तो नहीं है। इन गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करने की जरूरत है। इसलिए इन तौबा सच्ची पक्की तौबा करना भी हो, खुद भी तौबा पर आना हो, कारबंद रहना हो और औरों को भी इस बात की दावत देना हो। अल्लाह तबारक व तआला इन सारी बातों पे हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।